السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے چوروں کا گروہ۔ سلطان محمود غزنوی اکثر رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حال و احوال سے باخبر رہتے اور ان کی تکلیف کو دور کرتے تھے۔ ایک رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت بھیس بدل کر محل سے نکلے۔ گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے گزرے۔ وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ دعا سلام کے بعد پوچھا، تم لوگ کون ہو اور رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم چور ہیں، اور اب یہ بتاؤ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، بس میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا۔ وہ آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا، میرے کانوں میں یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے سن کر کہا، بھائی واہ، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اے مال و زر کے پجاریوں، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی کیوں نہ گھٹ اندھیرا ہو، میں جس کو اس اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں، دن کی روشنی میں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچویں نے کہا، میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر کمن پھینک سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بھائی، اب تو بتا کہ تجھ میں کیا کمال ہے؟ سلطان نے جواب دیا، یارو، میرا کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی مہربانی سے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے، وہ مجرموں کو قید سے رہا کرا دیتی ہے، یا جن کو قتل کی سزا ہو جائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی سے نعرہ لگایا، تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے، آج سے تو ہمارا سردار ہے، اب ہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں۔ اس کے بعد چوری کا پروگرام طے کیا اور پھر چل پڑے۔ بادشاہ کے محل کی جانب نکلتے وقت کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جو چور کتوں کی بولی سمجھتا تھا، ہراساں ہو کر دبی زبان میں بولا، سب ہو گیا۔ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرے چور ہنس پڑے اور بولے، بادشاہ کا یہاں بھلا کیا کام؟ اور بادشاہ اس وقت اپنے محل میں آرام سے بستر پر خراٹے لے رہا ہوگا۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا، دوستو، شاہی خزانہ قریب ہی آ گیا ہے، بس اب تم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ کمن پھینکنے والے نے محل کی چھت پر کمن پھینکی، پھر وہ آہستہ آہستہ کمن کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ موجود تھا، جس کے جو ہاتھ لگا جی بھر کر سمیٹا۔ اشرفیاں، ہیرے، جواہر، سونے چاندی کے برتن وہاں سے نکال کر سارا مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور خود اپنی جیب پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان موقع پا کر وہاں سے کھسک گیا اور دوسرے دن بادشاہ سلامت نے سپاہیوں کو اس جگہ کا پتہ دے کر چوروں کو گرفتار کرنے کا کہا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور سب چوروں کو آنن فانن گرفتار کر لیا۔ جب انہیں بادشاہ سلامت کی عدالت میں پیش کیا گیا
تو موت کے خوف سے چہرے زرد اور بدن کانپ رہے تھے۔ ان میں سے وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی نظر جو ہی سلطان پر پڑی تو اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے، ہم میں سے کسی کا فن ہماری جان بچانے کے کام نہ آیا۔ بے شک ہمارا ہر کمال آفت ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بن گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے کھڑا ہے، ہمارے ہنر ہمیں موت کے نیچے سے نہیں چھڑا سکتے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اب آپ اپنی داڑھی ہلائیں تاکہ ہماری جان بچ سکے۔ سلطان محمود غزنوی کو اس کی یہ باتیں سن کر رحم آ گیا۔ اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ درس حیات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر ایسے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانند ثابت ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔